رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا خیر مقدم ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے 28ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ المجادلہ، سورۃ الطلاق، سورۃ الصف، سورۃ الجمع، سورۃ المنافقین۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 28ویں پارے کی آیات مبارکہ کا مفہوم اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہیں۔ 28واں پارہ، جس میں آغاز سے اختتام تک کل 9 سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ ابتدائی 2 سورے 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد کے باقی 7 سورے 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی سورت جو سورہ مجادلہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ سورہ جس میں ایک خاتون اور اس کے خاوند کے درمیان ہونے والی گفتگو میں شوہر نے اپنی بیوی کے متعلق ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو اس خاتون کو اس شوہر سے ازدواجی تعلق کے دور کرنے کا سبب بن گیا۔ اس کو فقہا کی زبان میں زہار کہتے ہیں، اور اس نے لڑائی جھگڑے کے دوران اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، گویا اس نے اپنے آپ پر بیوی کو حرام کر لیا تھا۔ اس کا مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور جو کوئی ایسی نادانی کر بیٹھے اسے کفارہ دینے کے لیے کہا گیا کہ وہ غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا پھر متواتر 60 روزے رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے بیان فرمانے سے اس صورت کا آغاز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لوگوں سے یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی کوئی آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کے وقت اگر 2 گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا خدا موجود ہوتا ہے، 3 گفتگو کر رہے ہیں تو 14 رب تبارک و تعالیٰ کا خود وہاں موجود ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے۔ تو تم کوئی بات بھی کرو تو اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ ہم کر دیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جاننے والا ہے، سب کی بات سننے والا ہے، اور آپس میں تم جو گفتگو کر لیتے ہو رازداری کے ساتھ، اس میں خفیہ طور پر ایسی باتیں مت کرو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارنے والی ہیں۔ گویا اس میں ایک سبق امت مسلمہ کو یہ مل رہا ہے کہ جہاں کہیں رہو، اکیلے میں رہو، چپکے میں رہو، چھپ کر رہو، ظاہر میں رہو، ہر جگہ ایسی بات کرو، ایسا کام کرو جو لوگوں سے آپ کو شرمندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ جانتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے واقف اور باخبر ہے۔ اسی میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے تو اپنی جگہ کو ذرا کھول لو تاکہ وہ بھی تمہارے پاس بیٹھ سکے۔ اس طرح اس
سورہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل کرنے کا موقع ملا. ہوتا یہ تھا کہ لوگ سرکار سے رازدارانہ بات کرنے میں وقت بہت گزار دیتے تھے جس سے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی. تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جب کبھی تمہیں سرکار سے کچھ پوچھنا ہو اپنے نبی سے تو پہلے کچھ خیرات صدقات کر دیا کرو غریبوں میں, اس کے بعد پھر سوالات کرنے کی تمہیں اجازت رہے گی. تو یہ حکم جب نازل ہوا حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے اس حکم کو موقوف فرما دیا. تو اس طرح اس حکم کے نزول ہونے اور اس کے موقوف ہونے کے درمیان ایک حضرت علی ہی ہیں جنہیں اس کا موقع ملا. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے. پھر اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں وہ حزب اللہ سے تعلق, حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں, اور حزب الشیطان خسران اور نقصان اٹھانے والا ہے, یعنی شیطان کا گروہ. اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں, اللہ کے رسول کی محبت میں دین کو اختیار کرتے ہیں, دین کو فالو کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کے درمیان کسی کو آنے نہیں دیتے, چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, ایسے آدمی کو حزب اللہ میں شمار کیا گیا. اور ان سے اللہ راضی, اللہ سے وہ راضی, اور اللہ تعالیٰ حزب اللہ کو فلاح اور کامرانی دینے والا ہے. اس میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے کسی طرح سرکار کے بارے میں گستاخی کی تھی تو انہوں نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کر دیا تھا. پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہا حضور آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. المختصر یہ سورہ جو تقریباً 22 آیتوں پر مشتمل ہے ایک انوکھا سورہ ہے. قرآن مجید میں اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 22 آیتوں میں ہر آیت اللہ کے نام اللہ سے موسوم ہے. ہر آیت میں اللہ موجود ہے, اللہ کا لفظ موجود ہے, کہیں ایک مرتبہ موجود ہے تو کہیں 2 مرتبہ موجود ہے. اس طرح اس سورہ مجادلہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہم اپنا عنوان دیکھ رہے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورہ حشر, اور اس کے اندر ایک لفظ حشر آیا ہے, اسی کو بنیاد بنا کر اس کا نام رکھا گیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ 59واں سورہ ہے. یہ بھی مدینے میں نازل ہوا. اس میں بھی 3 رکوع ہیں اور اس میں 24 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر فرمایا, پھر جو لوگ سرکار کو ستاتے تھے یہودیوں کے گروہ ان کے وہاں سے نکلنے کا ذکر ہے مدینے سے, اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب تقسیم ہوتی تھی تو تقسیم کے معاملے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی تردد آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا ہے, فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ, باز آ جاؤ. یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے, اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے. جو کوئی سرکار سے ملتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف ہے کہ وہ صحابہ جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں پر ایثار و قربانی کے ذریعے خیال رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا بھی ذکر فرمایا. پھر مغفرت کی دعا کی گئی اور ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کی مغفرت کی دعا کی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری حصے میں اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم اللہ کو مت بھولو, اور اللہ کو بھولنا خود اپنے آپ کو بھولنے کے برابر ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسقین میں شمار کرتا ہے. پھر کہا کہ جو جنت والے ہیں اور جو دوزخ والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, بے شک جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں. اور اس قرآن کے نزول کے بارے میں ایک اہم آیت کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو اے محبوب پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا بھی اسی سورہ میں ذکر ہے. اور آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کے مختلف جھلکیں عطا فرمائی ہیں اور بندوں کو عالم الغیب والشہادہ کے ذریعے یا خالق, باری, مصور ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا ایک موقع مل گیا. یہ سورہ حشر ہے اور اس کے بعد 2 رکوع والے سورہ شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد والا سورہ سورہ ممتحنہ ہے. ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا. اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو. سحری کی فضیلت, افطار کی رونق ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ. عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن.
ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा, मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। कुरान मजीद का 60वां सूरा सूरह मुम्तहिना है। ये भी मदनी है और इसमें 13 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। इस सूरे में एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि जो तुम्हारे बदखा हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के और अल्लाह के दीन पर अमल करने वालों के दुश्मन है, उनसे पक्की दोस्ती मत करो। हुआ यूँ था कि हातिब बिन अबी बल्ताआ नामी एक साहब ने कुछ अपनी ज़ाती मजबूरियों की बिना पर एक इन्फॉर्मेशन गैरों तक पहुंचा दी थी। उसी पर यह आयत नाजिल हुई और बताया गया कि देखो तुम्हारे लिए इब्राहीम की ज़िंदगी में एक बेहतरीन नमूना है कि उन्होंने तो अपने अल्लाह को मनाने के लिए अपने बीवी बच्चों को के साथ लिए हुए हिजरत की थी और कई चीज़ों से अपने आप को किनारा कश कर लिया था। तो उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उसके बाद किन लोगों से मिलने मुलाकात करने से रोक दिया गया है, किन से मिलने मुलाकात करने से की परमिशन दी गई, उसका जिक्र किया गया। जो लोग तुम्हारे नबी को और तुमको मक्के से निकालने के जिम्मेदार हैं, उनसे दूरी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। बाद लोगों से ताल्लुकात रखने भी पड़ते हैं माशरती, उसकी इजाज़त भी दी गई है। फिर आखिर में ख़ास तौर से मुम्तहिना का जो लफ्ज़ है, अगर ख़वातीन दूसरे मज़हब से इधर आती हैं तो उनकी जांच पड़ताल करने और उनसे मुताल्लिक़ तफसीलात आगाह से वाकिफ़ होने का अल्लाह ने हुक्म दिया। और ख़ास तौर से आखिर में उनसे वादा लेने के लिए कि कभी तुम शिरक नहीं करोगी और इस तरह की ऐसी बातें, किसी पर बहतान नहीं लगाओगी, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाओगी, किसी के माल की चोरी नहीं करोगी और अल्लाह के दीन पर कायम रहने की बयात करने का ये उनसे जो एक वादा लिया गया, उस पर इस सूरह का इख्तिताम अमल में आता है। ये सूरह मुम्तहिना था और सूरह मुम्तहिना के बाद एक और सूरा वो भी मदनी है, सूरा नंबर 61 सूरह सफ़ है। अल्लाह ताला को उसकी राह में निकलने के लिए जो लोग अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, उसको खुशनुमा करने के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सफ़ और मजबूत सफ़ बनाए रहने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। इस सूरह का आगाज़ भी अल्लाह ने तस्बीह से किया है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है, पाकी बयान करता है। उसके बाद मदनी सूरह जुमुआ है जो 62 नंबर रखता है और जिसमें 11 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने पहले तो युसब्बिहु से इसकी शुरुआत की, गोया मुजारे का सीगा है, और वो मलिक, वो कुद्दूस जो जिसकी पाकी बयान की जाती है, उसकी एक शान ये बयान की गई कि उसी ने अपने ख़ास रसूल को जो उसकी आयतें पढ़कर सुनाते हैं और जो बंदों के पाक करते हैं उनको भेजा है। वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मियीना, कहाँ भेजा है? उम्मीयीन में भेजा है, मक्के के रहने वालों में भेजा है और वहाँ भेजकर अल्लाह ने उन पर एक तरह से एहसान किया है, जबकि वो लोग इससे पहले गुमराही का शिकार थे। इनके आने के बाद हुजूर पाक अलैहि सल्लम की आमद का जिक्र है, हुजूर को अल्लाह की तरफ से भेजे जाने का जिक्र है और फिर हुजूर का फैज़ सिर्फ सरकार के ज़ाहिरी हयात तक ही नहीं बल्कि वो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, जिन्होंने सरकार से आपकी हयात पाक में मुलाकात नहीं की, उनको भी दूर दूर तक फैज़ मिलने वाला है, फ़ज़ल अल्लाह का मिलने वाला है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअती मन यशा, और अल्लाह का फजल जिसको चाहता है अल्लाह ताला फरमाता है। किसी को कोई रोक नहीं, किसी में यह मजाल नहीं, ताकत नहीं कि अल्लाह के फजल को रोक सके। उसके बाद तौरात को खाली किताब की शक्ल में इख्तियार करने वाले उन यहूदियों का जिक्र किया गया कि जिस तरह एक जानवर पर किताबों को लाद दिया जाता है, ऐसे न रहो बल्कि उससे फ़ायदा उठाओ। और आखिर
آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمعہ کی نماز کے احکام بیان فرمائے ہیں. جب جمعہ کا دن ہو نماز سے پہلے اپنے کاروبار وغیرہ کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے. اور آخر میں خاص طور سے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, قحط کا زمانہ تھا, لوگوں نے حضور خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر اپنے کاروبار کی طرف توجہ کی. اللہ کو سخت ناپسند ہوا حضور کی شان میں یہ گستاخی, بے ادبی, اور اللہ نے لوگوں کو گویا سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہا کہ تم جس چیز کے لیے بازاروں کی طرف رخ کر رہے ہو اس سے بہتر تو اللہ کے پاس ہے, اور اللہ کے رسول کو تم چھوڑ کر گئے تو یہ تمہاری غلطی ہے, اور اللہ تمہیں بہترین رزق دینے والا ہے. اس کے بعد سورہ منافقون جس کا نمبر 63 ہے وہ بھی مدنی ہے, اور اس میں 11 آیتیں ہیں. مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والوں میں ایک گروہ منافقین کا بھی تھا کہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتے لیکن حقیقتاً وہ غیروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ان کو جو سامنے آ کے دعوے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا, کہا کہ یہ جو آپ کو رسول ماننے کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے, اور ان کے متعلق تفصیلات بیان کی گئیں. اب حضور کی رحمت والی مزاج تو سب کے لیے دعا کرتی تھی, ان کے لیے بھی دعا کرتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں تو بھی قبول ہونے والی نہیں, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی کے حق میں بھی استغفار کی دعا قبول نہیں ہوتی. بسا اوقات اس سے بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار کی دعا کسی کے لیے قبول نہیں, ایسا ہرگز نہیں. قرآن کی ایک اور آیت سورہ نساء میں ہے جس میں بتایا گیا کہ مومنین کے لیے سرکار کی دعا, استغفار کی دعا کارگر ہے, اور سرکار کی دعا سے ہی مغفرت نصیب ہوتی ہے. سرکار کی دعا منافقین کے حق میں قبول نہیں ہوتی, شفاعت نہیں ماننے والوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی, جو مانتا ہے اس کے حق میں برابر قبول ہوتی ہے, اور سرکار سے وسیلہ کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے. اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا جہاں تک سوال ہے تو اللہ کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے سچے چاہنے والے مومنین کے لیے عزت ہے, اس کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا کہ اے لوگوں تمہیں مال اور اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے, جو ایسا کرے گا وہ سخت نقصان خسران میں جائے گا. اور ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو خیرات کر دوں گا, لیکن جب اچھا ہو جاتا ہے تو وہ ٹالنے لگتا ہے. یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک دن آنے والا ہے, اور اس سے پہلے ہمیں اپنا جو مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کی تکمیل کرنی ہے. اس طرح سورہ منافقون کی آخر میں اللہ نے احساس دیا کہ واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف بھی ہے اور باخبر بھی ہے. سورہ منافقون کے بعد 64ویں آیت 64واں سورہ سورہ تغابن ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی اور خوب تسبیح کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا, تم کو بہترین صورت گری میں پیدا فرمایا ہے, اور وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, اور ایک دن تم سب کو جمع کرے گا, اور اس دن تمہارا فیصلہ ہوگا, اور اس فیصلے کے وقت میں نیک لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا. نیک لوگوں کو جو ان کے اعمال تھے قبول فرما کر ان کے گناہوں کو, ان کے سیئات کو معاف فرما دے گا, اور ان کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور اس کے دوسرے رکن میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, جو کوئی اس پہ صبر کرتا ہے بلا شبہ وہ کامیاب و کامران ہے. لیکن یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو, اور یاد رکھو اگر کوئی تمہارے متعلقین اللہ کے ذکر سے تم کو روکتے ہیں تو اس روکنے کو تم اختیار نہ کرو اور بچتے رہو, کیونکہ یہ لوگ تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ اردو زبان میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں الگ معنی میں. اردو زبان میں فتنہ فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے. افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات, صحت سے جڑے طبی فوائد, ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ, ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو, افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر, لال بازار, ڈولی چوکی. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن, صلاۃ التراویح سے ہر رات منور. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
मस्जिद उल हराम खाना काबा से सलात तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलात तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलॉसफी जो है हम देखते हैं, फिलॉसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सारे आलम में अजब अंजुमन आई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सुभान अल्लाह। इसके बाद सूरे तलाक जो तरतीब के एतबार से 65वां सूरा है, यह भी मदनी है और इसमें 12 आयतें हैं। अल्लाह ताला ने सूरे बकरा में तलाक के जो मसाइल बयान फरमाए थे उसमें साहबा को बाज़ बातों से मुतालिक तरद्दुद था तो उनको खोल खोल के इसमें बयान कर दिया गया। किस तरह तलाक अगर देना मजबूरी वो बन जाए, ज़रूरी ही हो जाए तो उसके आदाब क्या होने चाहिए, तोहर में देना चाहिए, वो सारी तफसीलात का इसमें इशारा किया गया है। और आखिर में एक बात ख़ास तौर से जो इस सूरे की है वो ये कि अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ अपने आप को रुजू रखो और जो कोई अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी हो जाता है। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। और फिर ये आयत भी इसके अंदर ख़ास तौर से मुकाबिले ज़िक्र है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते निकाल देता है, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, कि उसके ऐसे ऐसे ज़राए से रिज़्क़ देता है जहाँ पर बंदे का गुमान नहीं होता। और अल्लाह ताला ने इस सूरे के अंदर आखिर में अल्लाह के ज़िक्र का, रसूल के ज़िक्र का जो मुक़ाम मर्तबा है उसकी शान बयान फरमाई है और ये भी फरमाया कि 7 आसमानों की तरह 7 ज़मीनें भी हैं, 7 आसमान अलग अलग हैं और 7 ज़मीनें एक से एक मिली हुई हैं। और अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में अपने नेक बंदों का भी जिक्र फरमाया जो अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं और अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र से करीब करके अपने गुनाहों की माफ़ी का सबब बन जाते हैं और बना लेते हैं। आखिरी सूरा इस 28वें पारे का सूरह तहरीम है और वो भी मदनी है और तरतीब के एतबार से कुरान मजीद का ये 66वां सूरा है। इस सूरे में 12 आयतें हैं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह ने फरमाया कि हबीब, जिन चीज़ों को हमने आप पर हराम नहीं किया उनसे क्यों किनारा कश होते हैं आप, आपके लिए आसानी फरमा दी गई है। और इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात का भी एक अहम मसला इसमें पेश किया गया है और उन्हें ख़ास तौर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अज़वाज मुताहरात को अल्लाह ताला ने नमूना बताया है। एक तो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का नमूना बताया और कहा कि ये बुरा नमूना है, और हज़रत बीवी मरियम का नमूना बताया, हज़रत ईसा की वालिदा का, कहा कि ये बेहतरीन नमूना है। ज़ाहिर है इन 2 नमूनों के बताने का मकसद यही है कि बेहतरीन नमूने को इख्तियार किया जाए और बुरा जो नमूना है उसको दूर कर दिया जाए। और अल्लाह ताला ने इस सूरे में 3 मरतबा या अय्युहा के अल्फाज से, एक मरतबा तो मोमिनीन को और एक मरतबा काफिरीन को, और फिर उसके बाद फिर मोमिनीन को मुखातिब किया है और कहा कि ऐ लोगो, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, नार दोज़ख की आग से बचाओ और उसका ईंधन
انسان اور پتھر ہیں اور اس پر مضبوط فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرر ہیں کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور کافروں کے لیے کہا آج تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے, آج تمہارے لیے کوئی بہانہ بنانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے, کیونکہ تم نے مانا نہیں. ہمارے نبی آئے, ہمارے فرشتے ہم سب آئے, لیکن تم نے اس کو اختیار نہیں کیا. ایک آیت اس میں بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو توبہ کرو, سچی توبہ کرو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور اگر ایسا تم سچی توبہ دل سے توبہ کرو گے, توبہ صرف کلوں سے دونوں ہاتھوں سے کلوں پہ مار لینے کا نام نہیں, بلکہ صدق دل سے سچے دل سے جو کام برا اب تک کر رہے تھے اس کو چھوڑ دینا, اس کو پھر کبھی آگے نہ کرنے کا عزم کر لینا, اور اس سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی فکر کرنا, اور دل میں منامت کرنا, عاجزی کرنا, یہ ساری چیزیں توبہ میں شامل ہیں. تو ایسا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دے گا اور ایسا نور عطا فرمائے گا. اس نور میں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن رہو گے, اور حضور کی سنگت کی وجہ سے تم طرح طرح کے خدشات اور طرح طرح کے خطرات سے بچ جاؤ گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا. اور وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, ان کے آگے پیچھے نور ہوگا, ان کے اعمال صالحہ کا نور, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور, اور وہ لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اس سورے کی یہ آیت بڑی اہم ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور جو حضرت مریم کا ذکر کیا, حضرت موسیٰ اور حضرت لوط کی ازواج کا ذکر کیا, اس کا تو تذکرہ پیچھے ہو گیا. اب ہم اپنی بات کو اسی دعا پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خاص طور سے ان کی دعا کہا ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے پروردگار ہم پر نور کا معاملہ پورا فرما دے, مکمل فرما دے. اور کہا واغفر لنا, اور ہماری مغفرت فرما دے, ہماری بخشش فرما دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو گناہوں کا بڑا بخشنے والا, بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, اور تو ہر چیز پر قادر ہے. مغفرت کی تجھے دعا کرتے ہیں مولا, تو ہر چیز پر قادر ہے, تو چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے مغفرت عطا فرماتا ہے. تو اس طرح سورہ تحریم کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ بندوں کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے, اور سچی توبہ ہمیشہ کرتے رہنے کی فکر کرنی ہے, اور اچھا نمونہ اختیار کرنے, برے نمونے کو چھوڑنے کی فکر کرنی ہے. اور جہاں تک پورے یہ 28ویں پارے کا ذکر ہے, تو اس میں جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ 9 سوروں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں بیان فرمائیں, اور یہ پوری کی پوری اتفاق سے مدنی صورتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو الگ الگ چیدہ احکام بیان فرمائے ہیں, ان کو سننے, ان کو سمجھنے, اور ان پر سچے دل سے صدق دل سے عمل کرنے کی ہمیں ہمیشہ فکر کرنی ہے. اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں اپنے پروردگار کو منانے کے کام کرنے ہیں, اور رب کو منانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان اداؤں کو اختیار کیا جائے تو جو رب کے محبوب کی ادائیں ہیں. سنتوں کو اپنی زندگی میں ایسا رچ بس لائیں کہ سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیں, اور سنتوں کے ذریعے, سرکار کے اسوہ حسنہ کے ذریعے, اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی فکر کریں. اور رمضان کی مبارک ساعتیں جاتے جاتے یہ اعلان کر رہی ہیں کہ دیکھو آج تم یہاں رمضان کے روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہ رہے ہو. کتنے ایسے تھے جو پچھلے زمانے میں تمہارے ساتھ تھے, پچھلے سال, آج وہ نہیں. تو اس رمضان کی آخری گھڑیوں کو غنیمت جان کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے, خوب دعا کرنا ہے کہ مولا ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھ کے پڑھنے, اور بغیر سمجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے, اس کو جیسے تیری مرضی ہے مولا ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. قرآن اور صاحب قرآن سے قریبی مضبوط تعلق, قریبی ایسا اٹیچمنٹ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے, ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے. قرآن کو اور صاحب قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے, ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرما. اور رب العالمین قرآن کے یہ جو انوار ہم حاصل کرنے کی فکر میں ہیں یا مولا, اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اور رب العالمین جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے قبول فرما, اور اس میں ہم سے کچھ کمی کوتاہی لغز خطا ہوئی ہے تو مولا تو حسنات کو قبول فرما, سیئات کو معاف فرما, تو قبول فرمانے والا ہے. اور ہمارا کام جو کچھ ہے وہ تیری بارگاہ میں ہے, تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آج کی گفتگو ہم یہی روکتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے ہم نے اپنے اس سلسلے کو مکمل کیا. 28واں پارہ ختم ہوا, انشاءاللہ 29واں پارہ لیے ہوئے کل پھر حاضر ہوں گے, اور 29ویں پارے کے جو مفاہیم ہیں ان پر نظر ڈالنے کے لیے, طائرانہ نظر ڈالنے کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے. آج کے لیے اپنی گفتگو یہیں روکتے ہوئے ہم آپ سے وداع لیتے ہیں. اللہ حافظ.
नाजरीन, आपने मुलाहिजा फरमाया 28वें पारे का तर्जुमा तलखीस तफसीर। अल्लाह मुझको और तमाम दुनिया के इंसानों को कुरान मजीद को समझने, पढ़ने और उसके पैगाम को नावाकिफ इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय इस पते पर रवाना करें। अनवार कुरान, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। नाजरीन, देखना